ابھی ریسنٹلی پشاور میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اور ڈیورنگ دا کانفرنس ایک جرنلسٹ نے ان سے کچھ سوالات کیے جس سے وہ کافی غصے میں آ گئے, اور ان کو بولا, کافی ٹونٹ کیا اور جواب دیا کہ کیا آپ کو یہ میری شادی سے کیا لینا دینا ہے, کیا لڑکی آپ نے دینی ہے, کیا آپ کو شادی کرنی ہے. اچھا وہ جو ان کا جو کول انہوں نے لوز کیا تھا نا, وہ کافی, وہ میرے خیال میں اس ناراض نہیں اتنے ہوتے کہ ان کو اس قسم کے سوالات کی عبادت پڑ چکی ہے. وہ جو جنہوں نے رپورٹر تھے وہ انہوں نے وہی والا سوال پوچھا جو عموماً ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو کہا کہ شادی میں نے کرنی ہے آپ نے, یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد تھوڑی اور باتیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے میری شادی سے, اور تیسری انہوں نے یہ بات کی پھر کہ آپ کی نظر میں کوئی ہے تو بتا دیں. تو تینوں بڑے اچھے سوال, مطلب انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اس رپورٹر کو, اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ٹیکل کیا کہ بھئی ان کی شادی ہے. ایک تو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں, پولیٹیشنز خاص طور پہ, کہ جب آپ ایک پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں تو تب یہ جو سوالات ہیں یہ آپ سے ہوئیں گے, لوگ کریں گے. لوگ سیلیبریٹی سے پوچھتے ہیں کہ جی کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, کس کے ساتھ نہیں, اور پبلک فگر میں پھر یہ بھی ہوتا نہیں کہ وہ ان کی ذاتی زندگی کی بات ہے. تو نہیں, ایک حد تک ڈیفینیٹلی ہے, جب شادی آپ کی ہو جائے تو پھر آپ کی ذاتی زندگی جب تک آپ کی نہیں ہوئی تو یہ سوال کیا جاتا ہے, کیونکہ اف یو آر ان اے پوزیشن آف پاور پھر بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے. اب ان کی جو والدہ ہیں ان کی شادی ہوئی آصف علی زرداری سے, اور وہ ایک پولیٹیکل ڈائنامک جو تھا اس سے جو کریٹ ہوا اس ملک میں, وہ پورے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا. مطلب وہ الگ بات ہے اس کے اوپر جو بحث ہے کیا, بٹ اگر یہ سوالات نہ ہوتے ان دنوں میں کہ جی آپ ان سے کیوں شادی کر رہی ہیں, آپ ان سے کیوں کر رہی ہیں شادی, یا کسی وجہ سے میڈیا کے اندر وہ خبر آتی اور کسی اور سے ان کی شادی ہوتی, پھر یہ پولیٹیکل ڈائنامکس نہ رہتے. سو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے ٹو انفارمیشن کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں. اگر ہاں وہی جو کل والی بات تھی, اگر وہ آگے سے کہتے ہیں میرا اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے, اب انہوں نے چونکہ انگیج کر لی, بہت دفعہ سوال یہ پوچھا گیا ہوگا ان سے, اور بہت دفعہ انہوں نے یہی کہا ہوگا, ان کا موڈ خراب ہوگا بس انہوں نے کہہ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل فگرز کی حد تک نہیں ہے, یہ اس پورے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ وہ جب بھی کسی لڑکا یا لڑکی کسی کو بھی سنگل دیکھتے ہیں تو پہلا سوال نہیں تو پھر دوسرا تو لازمی یہی ہوتا ہے کہ پھر شادی کب ہو رہی ہے. اچھا, ہم اس پہ بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں, اب سوسائٹی میں اویئرنیس بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگوں کا اندرونی معاملہ ہے, آپ اس کو کیوں بار بار وہ کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں عام لوگوں کی اس میں بات. جہاں تک بات ہے نا بلاول صاحب کی, میں اس میں رپورٹر کے ساتھ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی ایک اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اس میں سے گزرا ہی نہیں تو اس کو کیسے پتا عوام کس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں. تو وہ یہاں پہ ہم لوگوں کی جو غریب اور شادی سے متاثرہ افراد ہیں ان کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ شادی کریں, اور وہ ہمیں آ کے بتائیں کہ ود یو برو آپ نے یہاں سے گھر ہی جانا ہے, آپ کو ایک تو اس بات کا پتہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی, میں اپنے الفاظ واپس لے. سو کسی کے ساتھ بھی اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے اس کو اپنا مسئلہ پہلے بتا دیں, وہ ٹھنڈ ہو جائے ان کی زندگی میں. یعنی کہ آپ جاتے ساتھ کسی کمرے میں جائیں اور آپ اونچا اونچا بتائیں کہ میں تسلیم کرتا ہوں میں ایک پرابلم شدہ شخص ہوں, اس لیے مجھ سے کوئی بات نہ کرے. سر واٹ اے ٹپ. اور ہمارا ایک دوست ہے, وہ تو جب بھی کسی محفل میں انٹر ہوتا ہے اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ جاتے ساتھ ہی کہتا ہے کہ میرے اس کلائنٹ نے بھی پیسے نہیں دیے, میرے فلانی جگہ پہ میرا فریج خراب ہو گیا, ادھر میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں آئے گا. اس کو میں لے کے گیا سائڈ پہ, میں نے کہا یار تو نے سب جھوٹ بولا ہے, مجھے پتا ہے تیرے پاس بہت پیسے ہیں. اس نے کہا یہ آپ پہلے ہی کہہ دو نا, لوگ ادھار نہیں مانگتے. یہ تو ایک فرق ٹاپک ہے, یہ ٹاپک فرق ہے, لیکن آپ نے اپنے مسئلے زندگی کے جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھنے, بات صحیح ہے, اور لوگوں کو بتانے. ہاں اگر شادی والی چیز پہ واپس ہیں, لیکن ٹرینڈز بھی تو بہت چینج ہو گئے ہیں. اگر آپ ہم سے جو پچھلی جنریشن ہے اگر اس پہ جائیں تو تب تو شادی کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایج گیپ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. آپ کے جو مرد ہوتے تھے ان کے اور آپ کی ان کی بیگم میں 10 سال 8 سال 9 سال کا ایک فرق ہوتا تھا. اب وہ بھی بہت کلوز ہو گیا, اور I don't know, I wouldn't generalize it. I think پہلے ہر قسم کی ایج گیپس میں شادیاں ہوتی تھیں اور اب بھی ایسے ہی ہے. مطلب پہلے لیکن یہ تو خواتین کی کہتے تھے جلدی ہو جائے. اب میں تو پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں کہ اب شاید اتنا پریشر نہیں ہے. دیکھیں ہاں اس میں دو شادی جلدی ہونا, لیٹ ہونا, شادی کپلز کا ایج گیپ, ٹو سیپریٹ تھنگز ان مائی اوپینین. اس میں نا دو چیزیں ہیں. وہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے ذمہ داری زیادہ بندے پہ تھی کہ وہ
روٹی رکھے گا ابھی ٹیبل بھی کے ذمہ داری اوپر. بندے پہ ہی ہے. نہیں وہ ہے, لیکن اب جو ہے نا وہ بندیاں بھی تو کہتی ہیں نا کہ ہم نے بھی اپنا کریئر بنانا ہے پہلے, پھر اس کے بعد شادی کریں گے. ڈیول انکم, بالکل ڈوئل انکم, اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے شادی اب لیٹ ہو رہی ہے, اتنی جلدی نہیں ہو رہی. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک اور بھی پرابلم ہو, اکثر وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھیں کہ جی دادا جی ہیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی 10 سال ہو گئے فوت ہو گئے, وہ جی دادی جی ہیں آ جاؤ اندر بیٹھے ہیں. میرے خیال میں مردوں نے سوچا ہے کہ نہیں, شادی میں ہر طرح کی برابری ہوگی, میں بھی اس کو اپنے سامنے دنیا سے جاتا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا لیکن اب تو یہ بھی ہو گیا جو آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کے حوالے سے کہ لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں پر بچے کب ہو رہے ہیں آپ کے شادی کے فوراً بعد. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کچھ خود تو انجوائے کر لینے دو ذرا اپنا ٹائم, یہ وہ اس کے بعد بچے بھی کر لیں گے, واپس بچے کے بعد زندگی چینج ہو جاتی ہے. نہیں یہ ایک بڑا ایک ورلڈ وائڈ کرائسس چل رہا ہے کہ کمنگ جنریشن از آپٹنگ آؤٹ آف ہیونگ چلڈرن. ان کا نام ہے, ان کو کہتے ہیں ڈنکس, DINKS, ڈیول انکم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.